الرحمن الرحیم ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی اے کفار، اے غزوہ بدر میں جتنے بھی کفار قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یا جو لوگ قیدی بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے کیے ہوئے کا اجر ہے، تو دنیا کی سزا ہے، تم اس کا مزہ چکھو، اور ساتھ میں فرمایا کہ آخرت میں بھی جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، جب کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو پھر پیٹھ پھیر کے نہ بھاگنا، یعنی جنگ سے جو ہے وہ نہ بھاگنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمان کافروں کو پیٹھ نہ دکھائیں، بلکہ سینہ تان کے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب کفار مسلمانوں سے تعداد میں ڈبل ہوں اور یا اس سے زیادہ ہوں۔ اگر کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل ہو یا زیادہ ہو تو پھر مسلمانوں کا پیٹھ دکھا کر بھاگنا یا وہاں سے نکلنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو بعض کے نزدیک اگر کفار کی تعداد اتنی ہے تو یعنی مسلمانوں کی تعداد 100 ہے اور کافر جو ہیں ان کی تعداد 300 ہے، تو پھر 100 کا 300 کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہاں سے نکلنا کہ ہم دوبارہ اچھی تعداد کے ساتھ اور نکلیں گے تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں تو پھر تو جائز ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ 100 ہی ہیں تو وہ نہ نکلیں بلکہ صبر اور استقامت پر کام کریں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اور غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں 313 یا 319 حضور کے اصحاب تھے، اور اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ لیکن جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، باری تعالیٰ میں نے بڑی مشکل سے دن رات محنت لگا کے یہ غلام 313 میں نے اکٹھے کیے ہیں، تو باری تعالیٰ اگر یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائی۔ تو آپ نے جب سجدہ کیا تو حضرت اسرافیل جو ہیں وہ کچھ اپنے ساتھ فرشتے لے کے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پوچھا کون؟ عرض کرتے ہیں جی میں اسرافیل ہوں۔ فرمایا کہاں آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کے ساتھ میری مدد فرما، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یا اللہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ پھر جبریل، اس طرح 5000 ملائکہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، محبوب پھر بھی خوش نہ ہوئے۔ جب رب نے یہ فرمایا نا کہ ان اللہ معنا، اے محبوب میں تمہارے ساتھ ہوں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آپ خوش ہوئے۔ تو گرامی قدر حضرات، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی تو پھر فرشتے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ 5000 کی تعداد میں اور کفار کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو فرمایا کہ رب سے دعا مانگی جائے اور صبر اور استقامت سے کام لیا جائے، ڈرنا نہیں ہے بلکہ ان سے لڑنا ہے، اور اللہ تمہاری ضرور جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتا، اور جو کافر ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ تو کافر ہمیشہ مومن سے ڈرتا ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ ملک پاکستان یا افغانستان کتنا خطہ ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں ان کی نظر صرف اس خطے پر ہے، کیونکہ جناب علی یہ خطہ جو ہے اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اسلام کا پرچم دوبارہ جو ہے وہ لہرایا جائے گا۔ تو دن کے دن رات یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے اس خطے کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے اور یہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔
اللہ پاک نے یہ نظام چلانا ہے دین اسلام کا، تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل ضرور انشاءاللہ دین اسلام جو ہے وہ عروج پر آئے گا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور فرمایا اور جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹ دکھائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، یعنی جہنم۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دو کاموں کی وجہ سے میدان جنگ سے آپ واپس لوٹ سکتے ہیں۔ ایک نمبر ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے جنگ میں کفار کے مقابلے سے کوئی شخص بھاگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دو صورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے غازی مجاہد جو ہے کوئی بھی میدان جنگ ہے اس سے دوبارہ واپس بھاگ سکتا ہے۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ ایک صورت یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کر، یعنی کسی اچھے طریقے کے ساتھ یا خفیہ راستہ اس کو نظر آ رہا ہے، اگر میں اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کرتا ہوں یا یہ فن اختیار کرتا ہوں تو یقیناً جو ہے یہ کافر جو ہے وہ مارے جائیں گے، تو اس صورت میں جہاں لڑ رہا ہے وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے اور دوبارہ خفیہ راستے سے نکل کر ان کا مقابلہ کرے، تو اس صورت میں تو واپس آ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بندہ دوزخ کا جو ہے وہ مستحق ہے۔ اور پھر دوسری وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ لڑ رہا ہے، وہ اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، مسلمان فوجیوں کا کوئی فرد یا گروہ اپنی جماعت سے بچھڑ گیا، یعنی ایک گروہ ان کا ایک طرف کھڑا ہے اور وہ ایک شخص ایک طرف کھڑا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہاں تو میرے دشمن زیادہ ہیں اور میں ایک ہوں، اگر میں ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو مجھے یہ قتل کر دیں گے۔ اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے نکل کر اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تاکہ پاور مجھے اور زیادہ مل جائے، سپورٹ مل جائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ وہاں سے نکل کر اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر کافروں کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ اگر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے پیٹ پھیرتا ہے یا نکلتا ہے یا بھاگتا ہے تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے وہ مستحق ہوگا۔ جنگ احد اور جنگ حنین جن میں صحابہ کرام کے قدم جو ہے وہ اکھڑ گئے تھے، جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ یہ جو مورچہ ہے نا، اس کو تو نے خالی نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے جب تک میں نہ کہہ دوں۔ اب جب جنگ آپس میں ہونے لگی اور کفار جو ہے وہ مارے گئے اور بعض بھاگ گئے، اب سلسلہ ختم ہو گیا، اس وقت جو اس مورچے پہ حضور نے کھڑے کیے تھے کہ شراک پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے کہ یہ راستہ ہے کہ کہیں کفار اس راستے کو اختیار کر کے دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں۔ اب جب اس راستے پہ جو حضور کے صحابہ کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ کفار کچھ مارے گئے ہیں، کچھ قیدی ہو گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، اب انہوں نے جناب علی جو ہے اس راستے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اپنی جماعت کے ساتھ مل گئے، اور کفار جو بھاگے تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ راستہ جن پر حضور نے اپنے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اب یہ راستہ ہمیں خالی نظر آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہو اس راستے سے ہم دوبارہ واپس جائیں اور جا کر مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ تو حضور کے بعد اصحاب جو ہیں وہ چلے گئے، ایک دو جو ہے وہ اس مورچے پہ کھڑے رہے، لیکن کافروں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، انہوں نے آ کر جو ہے وہ حملہ کیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کے قدم وہاں سکڑ گئے تھے، یعنی وہ حضور کے پاس چلے گئے، اپنی جماعت کے ساتھ مل گئے، جن کی وجہ سے کفار نے آ کر جو ہے وہ دوبارہ حملہ کیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے بتایا گیا کہ وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، بات مشہور ہو گئی تھی۔ تو آج کل جو صحابہ کے گستاخ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی وہ تو وہاں سے بھاگ گئے تھے، انہوں نے تو قدم اٹھا لیے تھے، اگر انہوں نے کیے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اللہ نے فرمایا بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے تھے، یعنی وہ مورچہ وہ جگہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے تھے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو ہے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔
اور پھر آگے فرمایا جنگ حنین جن میں صحابہ کرام نے ابتدائی پسپائی اختیار کی اور ان کے مومن رہنے کی گواہی بھی اللہ نے خود قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لہم تروہا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین کو نازل فرمایا اور اس نے فرشتوں کو اتارا جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی شان میں غصاقیاں کرے یا اپنی زبان درازی کرے یا کان دراز کرے، وہ بڑا بدبخت ہے جو مصطفیٰ کے اصحاب کے بارے میں بات کرتا ہے۔ حضور نے اپنے صحاب کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا دنیا کے جتنے بھی غوث، ابدال، ولی، نیک، متقی، پرہیزگار، یہ سارے مل کے جو ہے خیرات کریں نا، تو حضور نے فرمایا میرا صحابی جس نے مجھے دیکھا ہو اور میرے پہ ایمان لایا ہو، وہ ایک جوں مٹھی کی رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دے نا تو ان سب پہ بھاری ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے صحابی کی شان اتنی ہے کہ یہ سارے ولی، ابدال، غوث، قطب جو ہیں، یہ میرا جو صحابی ہے اس کا جو گھوڑا ہے نا اور اس کے ناک میں جو مٹھی پھنس جائے نا، وہ ان سب سے جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہو۔ آج کتنا بھی کوئی اللہ کا ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جو ہے اس نے بظاہر مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، خواب میں تو زیارت ہوتی رہی ہوگی، لیکن وہ ہستیاں تو وہ ہیں جنہوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مصطفیٰ کی زیارت کی، مصطفیٰ کا جو ہے وہ ساتھ دیا، وہ وقت بھی دیکھا جب مصطفیٰ کی ذات پہ قرآن نازل ہوتا ہوگا۔ تو خیر الحمدللہ اہل سنت کو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے، یہ حضور کے صحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور حضور کے اہل بیت سے بھی جو ہے یہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت میں جو ہے حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ، حضور کے تابعین، تبع تابعین، تمام سے جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے کچھ تھوڑا بہت اس طرح کے معاملات تاریخ میں یہ لکھے ہوئے ہیں تو ایک معقولہ ہے کہ اگر کسی کی برائی دیکھنی ہو اس سے پہلے اس کی اچھائی دیکھو، اگر اچھائی ہے تو برائی کو جو ہے وہ بھول جاؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظر ڈالی تو سب میں سے جو سب سے افضل ترین تھا وہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنایا۔ اس کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ترین تھا وہ میرا ابو بکر تھا، اس کے بعد عمر تھا، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد جو ہے وہ علی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو میرے اصحاب ہیں یہ اللہ کو جو ہے وہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میری غلامی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو حضور کے اصحاب جو ہیں وہ تو آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے اصحاب کے راستے پہ چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ راستہ وہی راستہ ہے جو حضور کے اصحاب کا تھا۔ الحمدللہ ہمارا ایمان وہی ہے جو حضور کے اصحاب کا ایمان تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔